اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابدیت و رسالت میں فرق مراتب۔ یہ جو مقام عروج ہے جس کا ذکر سورہ نبی اسرائیل کی پہلی آیت میں ہو رہا ہے، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دو نسبتوں میں سے جس کا حوالہ دیا جا رہا ہے وہ نسبت رسالت نہیں ہے بلکہ نسبت ابدیت ہے۔ ویسے بھی عام طور پر قرآن مجید میں جہاں اللہ تعالیٰ کی عنایت خصوصی اور شفقت خصوصی کا اظہار ہوتا ہے، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت ابدیت کا ذکر ملتا ہے، جیسے ہم نے یہاں دیکھا، یا جیسے اگلی سورۃ الکہف کے آغاز میں ہے، الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا، اور جیسے سورۃ الفرقان کے آغاز میں ہے، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ اسی طریقے سے سورۃ نجم میں ارشاد ہوا، فأوحیٰ الی عبدہ ما اوحیٰ۔ اسی طرح یہاں ہے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ یہاں یہ نقطہ جان لیجیے کہ نسبت ابدیت بالا تر ہے نسبت رسالت سے، اور اگر اسے صوفیاء کی اصطلاح سے سمجھے تو وہ یہ ہے کہ نسبت ابدیت ایک عروجی نسبت ہے جبکہ نسبت رسالت ایک نزولی نسبت ہے۔ اگر آپ اس امر کو ذہن میں رکھیں گے تو آپ آسانی سے سمجھ آ جائے گی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب پہلی وحی ہوئی یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ سے مخاطبہ یا مکالمہ سے جو مشرف ہوئے تو آپ کوہ طور پر تھے، بلند مقام پر تھے، اور اس سے اعلیٰ مقام کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ سے بلا واسطہ گفتگو ہو رہی ہے، درمیان میں کوئی واسطہ حائل نہیں ہے۔ قرآن کریم کے الفاظ ہیں، وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، سورۃ نساء، اور اللہ تعالیٰ نے موسیٰ سے کلام فرمایا جیسے کہ کلام کیا جاتا ہے۔ یہاں موسیٰ علیہ السلام کیا ہیں؟ عبد ہیں، اور جب رسالت کا حکم ملا تو فرمایا گیا، اذهب إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَىٰ، سورۃ طٰہٰ، جاؤ فرعون کی طرف، بے شک وہ بہت سرکش ہو گیا ہے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام پہاڑ سے اتریں گے تو فرعون کی طرف جائیں گے۔ کسی کے پاس سے کوئی جاتا ہے تو اس کی طرف پیٹھ کر کے جاتا ہے، جبکہ اس کے سامنے دستے بستہ کھڑا ہوتا ہے تو اس کے حضور میں ہے، مواجہہ کر رہا ہے، فیس ٹو فیس ہے۔ تو غور کیجئے کہ کون سی نسبت بالا تر ہوئی۔ ظاہر ہے کہ نسبت ابدیت جس میں رخ اللہ کی طرف ہوتا ہے، جبکہ رسالت ایک فرض منصبی ہے کہ جاؤ ادا کرو، اس کا رخ مخلوق کی طرف ہوتا ہے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ نے اس کو ایک تمثیل کے پیرائے میں بڑی خوبصورتی سے بیان کیا ہے۔ اصل میں ان حقائق کو جاننے والے یہ صوفیہ ہی ہیں۔ یہ نہ فقہا کا دائرہ ہے، نہ محدثین کی دلچسپی کا میدان ہے، اس لیے کہ ہر ایک کے اپنے اپنے دائرے ہیں اور ان دائروں میں سب نے اپنے اپنے کام کیے ہیں۔ یہ تمام اصحاب ہمارے محسن ہیں، لیکن ہر طبقے کا اپنا اپنا ذوق اور اپنا اپنا میدان فیلڈ ہے۔ چنانچہ ابدیت و رسالت میں فرق مراتب ہمارے صوفیاء نے قائم کیا ہے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ نے اس کے لیے بارش کی مثال دی ہے۔ ہماری دنیا میں بارش کا جو نظام چل رہا ہے وہ یہ ہے کہ سمندر سے بخارات اٹھ رہے ہیں، یہ عروج ہے۔ بخارات انتہائی لطیف حالت میں ہیں، نہایت پاک اور صاف ہیں۔ اس عمل تبخیر کے ذریعے تطہیر ہو رہی ہے، پانی بھاپ بنا دیا جا رہا ہے۔ اس میں ظاہر ہے کہ کثافت تو ساتھ نہیں جائے گی، پانی انتہائی لطیف اور پاک اور صاف صورت میں اوپر جا رہا ہے۔ اوپر جا کر ان بخارات نے بادلوں کی شکل اختیار کر لی، ہواؤں کے دوش پر یہ بادل فضا میں تیرتے ہیں، پھر بارش بن کر وہی پانی زمین پر نازل ہو رہا ہے۔ اب اس نزول بارش سے کیا ہوگا؟ پہلے وہ پانی فضا کو دھوئے گا، اس عمل میں فضا کی کچھ نہ کچھ کثافت برستے پانی میں شامل ہو جائے گی،
پھر وہ بارش زمین تک پہنچے گی اور زمین کو دھوئے گی۔ اس مرحلے پر کچھ مزید کثافتیں اس میں شامل ہو جائیں گی۔ یہ پانی ندیوں، نالوں اور دریاؤں سے ہوتا ہوا پھر سمندر میں پہنچے گا۔ اب وہ ساری کثافتیں سمندر میں رہ جائیں گی اور پھر وہی پانی لطیف اور پاک صاف ہو کر بخارات کی صورت میں آسمان کی طرف اٹھ جائے گا۔ یہ عروج ہے اور وہ نزول ہے۔ نزول سے فضا اور زمین کی صفائی ہو رہی ہے، جبکہ عروج میں پانی کی اپنی صفائی ہوتی ہے۔ عروج و نزول کا یہی سائیکل ابدیت و رسالت کے مابین چلتا ہے۔ رات کو اللہ کا بندہ اس کے حضور میں کھڑا ہے۔ یہ کس کی صفائی ہے، اپنی کس چیز سے صفائی، یہ میں بعد میں عرض کروں گی۔ اس کو کہیں اپنی کثافتوں پر قیاس نہ کر لیجیے گا۔ وہ کثافتیں ان ہستیوں کے کہیں آس پاس بھی نہیں ہوتی، لیکن دن کے لیے کیا حکم ہے۔ اب نزول کا مرحلہ ہے۔ جاؤ لوگوں کی طرف، انہیں اللہ کا پیغام پہنچاؤ، ان کو اللہ کے راستے کی طرف پکارو۔ یہ کام منصب رسالت سے تعلق رکھتا ہے۔ مکہ کے مشرکانہ ماحول میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم توحید کی دعوت پہنچا رہے ہیں، مجمعوں میں قرآن پیش فرما رہے ہیں، گھروں پر دستک دے رہے ہیں، در بدر تشریف لے جا رہے ہیں، لیکن ہو کیا رہا ہے؟ یہی کہ کسی نے استہزاء اور مسخر کیا، کسی نے گالی دے دی، کسی نے شاعر کہا، کسی نے مجنون و دیوانہ کہا، تو کسی نے ساحر اور جادوگر کہہ دیا، کسی نے کاہن کہہ دیا۔ ان باتوں سے قلب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کچھ کدورت پیدا ہوتی ہوگی یا نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبع مبارک کو رنج پہنچتا ہوگا یا نہیں؟ یہ اثرات بالکل مرتب نہ ہوں، یہ ناممکن ہے۔ اسی لیے تو قرآن مجید میں مختلف اسالیب سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی جاتی رہی ہے، جیسے فرمایا گیا وَلَقَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَحْزُنُكَ الَّذِي يَقُولُونَ، سورۃ انعام۔ ہمیں بخوبی علم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت پر ان کی باتوں سے تکدر پیدا ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ملول اور غمگین ہوتے ہیں۔ اور نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون، سورۃ قلم۔ نون قسم ہے قلم کی اور اس چیز کی جسے لکھنے والے لکھ رہے ہیں، یعنی قرآن۔ آپ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رب کے فضل سے ہرگز مجنون نہیں ہیں۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک طرف تسلی دی جا رہی ہے اور دوسری طرف جو تکدر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر آ گیا ہے، اسے دور کرنے کے لیے حکم ہو رہا ہے کہ راتوں کو کھڑے رہا کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، سورۃ مزمل۔ اے لحاف اوڑھ کر لیٹنے والے، آپ رات کو نماز میں کھڑے رہا کریں، مگر کم۔ آپ آدھی رات یا اس سے کچھ کم کر لیں یا اس سے کچھ زیادہ بڑھا دیں اور قرآن کو خوب ٹھہر ٹھہر کر حالت قیام میں پڑھا کریں۔ ہم آپ پر ایک بھاری کلام نازل کرنے والے ہیں۔ اب یہ عروجی کیفیت ہے، یہ نسبت ابدیت ہے کہ عبدہ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس اللہ تعالیٰ کا بندہ خاص، اس کے حضور میں راتوں کو کھڑا ہے، اللہ تعالیٰ سے لو لگی ہوئی ہے اور اپنے رب، اپنے مولا اور اپنے حامی و ناصر کے حضور میں مناجات ہو رہی ہیں۔ دن میں نزول کیفیت ہے کہ لوگوں کے اذہان و قلوب کو نور توحید سے منور کرنے کی سعی ہو رہی ہے، ماحول کو صاف کرنے کی جد و جہد ہو رہی ہے۔ اسی طرف اشارہ ہے سورۃ مزمل کی آیات 1 تا 10 میں، جن میں سے پہلی 5 آیات اور ان کا ترجمہ ابھی آپ نے ملاحظہ کیا۔ اب اگلی چند آیات اور ان کا ترجمہ بھی دیکھ لیجئے تاکہ بات مکمل ہو جائے۔ فرمایا ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا ان لک فی النہار سبحا طویلا واذکر اسم ربک وتبتل الیہ تبتیلا
رب المشرق والمغرب لا الہ الا هو فاتخذه وکیلا واصبر علی ما یقولون واہجرهم ہجرا جمیلا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، در حقیقت رات کا اٹھنا نفس پر قابو پانے کے لیے بہت کارگر اور قرآن ٹھیک پڑھنے کے لیے زیادہ موزوں ہے۔ بلا شبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے دن میں تبلیغ کی بڑی مصروفیات ہیں، بڑی محنت اور مشقت ہے، لیکن اس میں بھی اپنے رب کے نام کا ذکر کیجیے اور سب سے کٹ کر اسی کے ہو رہیے۔ وہ اللہ مشرق و مغرب کا مالک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، لہٰذا اسی کو اپنا پشت پناہ بنائیے، اسی پر بھروسہ کیجیے۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی دعوت پر لوگ جو باتیں بنا رہے ہیں ان پر صبر کیجیے اور ان سے خوش اسلوبی کے ساتھ کنارہ کش ہو جائیے۔ طنز و استہزاء اور طعن و تشنیع کے گھاؤ بڑے کاری ہوتے ہیں، ان کا جھیلنا آسان نہیں۔ اس سے طبیعت مبارک پر جو تقدر آتا تھا، اس کا ازالہ اس وقت ہوتا تھا جب عبدہ نسبت عبدیت کے اعتبار سے رات کی تنہائیوں میں اپنے رب کے حضور کھڑا ہوتا تھا اور حالت عروجی کی کیفیات سے بہرہ مند ہوتا تھا۔ تو یہاں لفظ عبد کے حوالے سے ان حقائق کو ذہن نشین کر لیجیے۔ چند وضاحت طلب پہلو زیر نظر آیات کے اس حصے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا میں دو مزید الفاظ وضاحت طلب ہیں، ایک اسریٰ اور دوسرا لیلا۔ عربی میں اسریٰ کے معنی ہیں راتوں رات لے جانا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذکر میں سورۃ الشعراء کی آیت 52 میں یہی لفظ آیا ہے، وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ۔ اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی بھیجی کہ اے موسیٰ علیہ السلام، راتوں رات میرے بندوں کو لے کر نکل جاؤ، تمہارا پیچھا کیا جائے گا۔ یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بھی یہی لفظ آیا ہے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ۔ اس کے بعد لیلا کیوں آیا جبکہ اسریٰ میں راتوں رات کا مفہوم و معنی شامل ہے؟ اس لیے کہ سفر معراج میں پوری رات نہیں لگی تھی، بلکہ رات کا ایک ہی نہایت مختصر حصہ صرف ہوا تھا، اس لیے لیلا کا ترجمہ رات کا ایک حصہ کیا جاتا ہے۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ سورۃ الاسراء۔ پاک ہے وہ ذات جو لے گئی راتوں رات اپنے بندے کو شب کے ایک حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، جس کے ماحول کو ہم نے بابرکت بنایا ہے تاکہ ہم اپنے اس بندے کو اپنی کچھ نشانیوں کا مشاہدہ کروائیں۔ یقیناً سب کچھ سننے اور دیکھنے والا تو وہی اللہ تعالیٰ ہے۔ اب دوبارہ ترجمے سے پوری بات آپ کے سامنے بالکل واضح ہو کر آ گئی ہوگی۔ اب دو باتیں وضاحت طلب کی گئی، ایک تو یہ کہ کون سی نشانیاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دکھائی گئیں، وہ میں آپ کو آگے چل کر احادیث کے حوالے سے بتاؤں گی، اس لیے کہ ان کا ذکر احادیث میں بصراحت موجود ہے۔ دوسرے، اس آیت کا آخری ٹکڑا انہ هو السمیع البصیر ہے، یعنی اللہ تبارک تعالیٰ ہے۔ یہ دراصل اس کے علم کا مل کی شرح ہے یا حصر کا اسلوب ہے، یعنی اس کے سوا یہ وصف کسی اور میں ہے ہی نہیں، چاہے وہ ملائکہ ہوں، انبیاء اور رسول ہوں یا اولیاء ہوں۔ البتہ یہ اس کو اختیار ہے کہ وہ اپنے علم میں سے جتنا جس کو چاہے عطا فرما دے، اپنی سماعت میں سے جتنا حصہ چاہے کسی کو مرحمت فرما دے، اپنی بصارت میں سے جتنا چاہے کسی پر فیضان فرما دے، یہ اسی کو اختیار ہے۔ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ۔ سورۃ بقرہ۔ اور وہ اللہ کے علم میں سے کسی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے ماں سوائے اس کے جو وہ خود چاہیں۔ اور سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا۔ سورۃ بقرہ۔ اے اللہ تو پاک ہے اور ہمیں کوئی علم حاصل نہیں ہے مگر وہ جو تو نے ہمیں سکھایا۔ یہ ملائکہ کا قول نقل ہوا ہے، بس فرشتوں کے علم کی نوعیت بھی یہی ہے، اور انبیاء اور رسول یہ ملائکہ کا قول نقل ہوا ہے، بس فرشتوں کے علم کی نوعیت بھی یہی ہے، اور انبیاء اور رسول کے علم کی کیفیت بھی
ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا اتنا ہی ان کو علم ہے، باقی سب کچھ سننے والا، سب کچھ دیکھنے والا، سب کچھ جاننے والا صرف اللہ تبارک تعالیٰ سبحانہ ہی ہے۔